بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، عربی زبان میں کسی کی سخاوت و فیاضی بڑھا چڑھا کر بیان کرنی ہو تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص حاتم طائی سے بھی زیادہ سخی ہے۔ اردو میں بھی اسی طرح کہا جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حاتم طائی اپنی سخاوت اور خدمت خلق کی وجہ سے مشہور تھے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے قصوں نے انہیں افسانوی شخصیت بنا دیا ہے۔ پاکستان سمیت بر صغیر میں حاتم طائی کی سخاوت ضرب المثل بن گئی ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں ان کی شخصیت پر فلمیں اور ڈرامے بنے اور کتابیں لکھی گئیں۔ حاتم طائی کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جن سے عوام الناس واقف نہیں۔ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حاتم طائی کے متعلق مکمل تفصیل سے بتائیں گے۔ وہ کون تھا، اس کا تعلق کس قبیلے سے تھا، اس کی وفات کب اور کیسے ہوئی، اس کی سخاوت کے کچھ دلچسپ واقعات بھی آپ کو سنائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاتم طائی کی بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم کے قبول اسلام کے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے۔ ان سب چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین، عرب میں اسلام سے پہلے جہاں ہر طرف برائیاں ہی برائیاں تھیں، وہاں کچھ اچھے لوگ بھی تھے، جن میں سے ایک حاتم طائی بھی تھا۔ حاتم کے بارے میں بے شمار کہانیاں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے اگر مبالغہ نکال بھی دیا جائے تو پھر بھی حقیقت یہی ہے کہ حاتم کی سخاوت ضرب المثل ہے۔ اسلام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت مثالی ہے۔ ان کے بارے میں بے شمار واقعات مشہور ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت عثمان غنی کے مال و زر اور عطیات و سخاوت کی وجہ سے اسلام کے پھیلاؤ میں بڑی سہولت پیدا ہوئی۔ حاتم عرب کے ایک مشہور قبیلے طے کا سردار تھا، اسی وجہ سے اس کو حاتم طائی کہتے ہیں۔ حاتم طائی کی امتیازی خصوصیت اس کی سخاوت تھی، لیکن یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہے کہ حاتم طائی کا آبائی علاقہ سعودی عرب میں ہے۔ حاتم طائی اپنے قبیلے طے کا سردار اور ایک اچھا شاعر بھی تھا۔ حاتم ابن عبداللہ بن سعد بن ابی اخزم الطائی کا والد بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ اس کی ماں نے اس کی پرورش کی۔ وہ بڑی دولت مند خاتون تھی اور نہایت فیاض تھیں، اپنی تمام ملکیتی چیزیں سخاوت کر دیتی تھیں۔ ایک دفعہ اس کے بھائیوں نے اس کا تمام مال روک لیا اور اسے 1 سال تک قید رکھا۔ انہوں نے سوچا کہ اسے فاقہ کا مزہ چکھائیں اور مال و دولت کی قدر و قیمت بتائیں، اور جب اسے چھوڑا تو اس کے مال میں سے تھوڑا سا حصہ دیا۔ اتنے میں بنو حوازن کی ایک تنگ دست خاتون اس کے پاس فریاد لے کر آئی تو اس نے وہ سارا مال اسے دے دیا اور کہنے لگی، جب میں نے بھوکا رہ کر اس کی تکلیف دیکھی ہے، اس وقت سے میں نے قسم کھا لی کہ کسی سائل سے کوئی چیز نہ چھپاؤں گی۔ اس سخی ماں نے حاتم کی تربیت کی اور اس عادت کا اسے وارث بنایا اور اسے سخاوت کا دودھ پلایا۔ وہ جوان ہو کر بڑا سخی بنا۔ وہ سخاوت سے ہی دل بہلاتا اور اس میں اس قدر مبالغہ کرنے لگا کہ جنون کی حد تک پہنچ گیا۔ یہ اپنے دادا کے پاس رہتا تھا، چھوٹی سی عمر تھی، اپنا کھانا لے کر باہر نکل جاتا۔ اگر کوئی کھانے والا ساتھ مل جاتا تو ساتھ مل کر کھا لیتا، ورنہ اپنا کھانا پھینک آتا۔ حاتم کا دادا ایسی سخاوت کو ناپسند کرتا، چنانچہ دادا نے اسے اونٹوں کی نگرانی پر لگا دیا۔ ایک دن عبید بن البرس، بشیر ابن ابی حازم اور نابغہ زبیانی نعمان کے پاس جاتے ہوئے اس کے پاس سے گزرے اور اس سے مہمانی کا مطالبہ کیا۔ اس نے ہر ایک کے لیے ایک ایک اونٹ ذبح کیا، حالانکہ وہ انہیں جانتا بھی نہیں تھا۔ جب انہوں نے اپنے نام بتائے تو سارے اونٹ ان میں تقسیم کر دیے۔ وہ تقریباً 300 تھے اور خوشی خوشی گھر آیا، دادا کو مبارکباد دی، کہنے لگا، میں نے دائمی عزت کا ہار آپ کے گلے میں ڈال دیا ہے۔ پھر جو کچھ ہوا پورا قصہ سنایا اور دادا نے یہ معاملہ سن کر کہا، اب تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ حاتم نے کہا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر یہ اشعار کہے، میں تنگ دستی و ناداری میں لوگوں سے اجتناب کرتا ہوں اور مالداری کی حالت میں ان کے ساتھ مل جل کر رہ سکتا ہوں اور اپنے سے غیر آہنگ شکل ترک کر دیتا ہوں۔ میں اپنے مال کو اپنی عزت و آبرو کے لیے ڈھال بنا لیتا ہوں اور جو بچ رہتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا کہ سعد یعنی دادا اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا گیا اور مجھے گھر تنہا چھوڑ دیا کہ میرے ساتھ میرے گھر والے نہیں ہیں۔ حاتم کی سخاوت کے چرچے گھر گھر عام ہو گئے اور اس کی سخاوت و فیاضی کی داستانیں ضرب المثل بن گئیں
اور اس ضمن میں بڑے بڑے عجیب و غریب قصے بیان کیے جاتے ہیں جن میں اکثر صرف زیب داستان کے لیے بڑھا چڑھا دیے گئے ہیں۔ حاتم کی سخاوت کے قصے اسی طرح بیان کیے گئے ہیں جس طرح امیہ کے اشعار دین کے بارے میں، انطرح کے فخر و حماسہ میں، ابو العطاہیہ کے زہد میں اور ابو نواس کے فحش و بے حیائی میں گھڑ لیے گئے ہیں۔ پہلے وہ کسی مقصد کے لیے شعر کہتے ہیں، پھر وہ جس کے مضامین اور اسلوب سے مطابقت رکھتے ہوئے اس شاعر سے منسوب کر دیتے ہیں۔ ابن عربی کے مطابق حاتم ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے، جب جنگ کرتا ہے تو وہ غالب آ جاتا ہے، جب وہ مقابلہ کرتا ہے تو سبقت لے جاتا ہے، جب وہ جوا کھیلتا ہے تو وہی جیتا ہے، جب ماہ رجب کا چاند نظر آتا تو زمانے جاہلیت میں خاندان مضر رجب کے مہینے کو بہت باعزت اور محترم گردانتے تھے۔ حاتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا اور لوگ اس کے پاس جمع ہو جاتے تھے۔ حاتم نے نوار نامی عورت سے شادی کی، پھر یمن کے بادشاہ کی بیٹی معاویہ بنت افرز سے نکاح کیا۔ ان دونوں بیویوں سے اس کے 3 بچے عبداللہ، صفانہ اور عدی پیدا ہوئے۔ آخری دونوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور اسلام سے فیضیاب ہوئے۔ ان کی مکمل تفصیل آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم تذکرہ کر چکے ہیں کہ حاتم طائی اپنی سخاوت اور خدمت خلق کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کی سخاوت کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں عرب کا حکمران نوفل تھا۔ نوفل نے جب دیکھا کہ ہر طرف حاتم کے ہی چرچے ہیں، ہر کوئی اس کی نیکی اور اچھائی کے گن گاتا ہے، ہر ضرورت مند مدد کے لیے حاتم کے ہی پاس جاتا ہے، تو حاتم کا دشمن بن گیا۔ دشمنی کی وجہ صرف یہ تھی کہ بادشاہ کے بجائے ہر کوئی حاتم کی تعریف کرتا تھا، حاتم کی سخاوت کے قصے بیان کرتا تھا۔ وہ حاتم سے جلتا تھا کہ بادشاہ ہوتے ہوئے بھی حاتم کی شہرت اس سے زیادہ ہے۔ بادشاہ نے حسد کا شکار ہو کر حاتم کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا اور اس نے اپنی فوج کے ساتھ حاتم کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ حاتم کو یہ جان کر دکھ ہوا کہ بادشاہ نے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ اس کے علاقے پر حملہ کر دیا ہے۔ حاتم نے یہ سوچ کر کہ اس کی وجہ سے خون خرابہ ہوگا، بے گناہ لوگ مارے جائیں گے، اس نے اپنا شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ حاتم اپنا شہر چھوڑ کر پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ جب شہر میں داخل ہوا تو کسی نے اس کی فوج کا مقابلہ نہ کیا، کیونکہ حاتم طائی شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بادشاہ نے حاتم کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے یہ اعلان کروا دیا کہ جو شخص حاتم کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ حاتم نے پہاڑ کے ایک کھوہ میں پناہ لے رکھی تھی۔ ایک روز اسی کھوہ کے قریب ایک بوڑھا لکڑہارا اور اس کی بیوی لکڑیاں کاٹ رہے تھے۔ وہ بہت غریب تھے اور مشکل سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ روز روز کی محنت و مشقت سے تنگ آئی ہوئی لکڑہارے کی بیوی حسرت سے بولی، کاش حاتم طائی ہمارے ہاتھ لگ جاتا تو ہم اسے بادشاہ کے حوالے کر کے انعام پا لیتے اور ہمیں روز روز کی اس مصیبت سے نجات مل جاتی۔ لکڑہارا بولا، فضول بات مت سوچ، ہماری ایسی قسمت کہاں کہ حاتم ہمارے ہاتھ لگ جائے اور ہم انعام کر کے آرام سے زندگی بسر کر سکیں۔ ہمارے نصیب میں تو یہی لکھا ہے کہ ہم جنگل سے لکڑیاں کاٹیں، سر پر رکھ کر شہر لے جائیں اور ان کو فروخت کر کے اپنا پیٹ بھر لیں۔ حاتم طائی کھوہ کے اندر بیٹھا یہ باتیں سن رہا تھا۔ یہ سوچ کر حاتم دل میں خوش ہوا کہ چلو اس بے سر و سامانی کی حالت میں بھی کسی کے کام آ سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ کھول سے باہر آیا اور بوڑھے میاں بیوی سے بولا، میں ہی حاتم ہوں، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو اور اس کے حوالے کر کے انعام حاصل کر لو، جلدی کرو، اگر کسی اور نے مجھے دیکھ لیا تو پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ حاتم کی باتیں سن کر لکڑہارا بولا، بھائی تمہارا بہت شکریہ، بے شک ہم غربت کے ستائے ہوئے ہیں، مگر ہم اتنے ظالم نہیں کہ تمہیں بادشاہ کے حوالے کر کے انعام حاصل کریں۔ ہم اسی طرح محنت مزدوری کر کے زندگی کے دن کاٹ لیں گے، اپنے آرام کی خاطر ہم یہ ظلم نہیں کریں گے۔ حاتم نے کہا، ارے بھائی یہ ظلم نہیں، تم مجھے زبردستی پکڑ کر تو نہیں لے جا رہے ہو، میں تو اپنی خوشی سے تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ میرے اوپر تمہارا یہ احسان ہوگا کہ تم مجھے نیکی اور خدمت کا موقع دو گے۔ حاتم نے ان کو آمادہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن لکڑہارا کسی صورت تیار نہ ہوا، تو حاتم نے اس سے کہا، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو میں خود بادشاہ کے پاس جاتا ہوں اور اسے بتاتا ہوں کہ اس بوڑھے نے مجھے چھپایا ہوا تھا، پھر بادشاہ تمہیں سزا دے گا۔ لکڑہارا اور حاتم اس بحث میں مصروف تھے کہ کچھ اور لوگ حاتم کو تلاش کرتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ انہوں نے حاتم کو پہچان لیا اور اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بوڑھا اور اس کی بیوی بھی ان لوگوں کے پیچھے چل پڑے۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچ
کر ہر شخص یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ حاتم کو اس نے پکڑا ہے، وہی انعام کا مستحق ہے۔ بہت سارے دعوے داروں کی وجہ سے بادشاہ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ حاتم کو پکڑنے والا کون ہے۔ آخر بادشاہ نے حاتم سے کہا، حاتم تم ہی بتاؤ کہ تمہیں پکڑ کر لانے والا کون ہے؟ تو حاتم نے بتایا کہ مجھے پکڑ کر لانے والا بوڑھا لکڑہارا ہے جو چپ چاپ پیچھے کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا ہے، باقی لوگ انعام کی لالچ میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ لکڑہارا بولا، حضور والا سچ تو یہ ہے کہ میں بھی حاتم کو پکڑ کر نہیں لایا بلکہ یہ خود آیا ہے۔ پھر لکڑہارے نے بادشاہ سلامت کو تفصیل سے بتایا کہ کس طرح لکڑیاں کاٹتے وقت اس کی بیوی نے کہہ دیا تھا کہ اگر حاتم ان کو مل جائے تو وہ اسے بادشاہ کے حوالے کر کے انعام پائیں اور مصیبت کی زندگی سے نجات پائیں۔ حاتم ہماری باتیں سن کر پہاڑ کی کوہ سے نکل آیا اور اصرار کرنے لگا کہ ہم اسے بادشاہ کے پاس لے جائیں اور انعام پائیں۔ ہم جب حاتم کو کسی طرح بھی لانے پر تیار نہ ہوئے تو وہ خود ہی آپ کے پاس آنے کے لیے چل پڑا، دوسرے لوگ تو ویسے ہی چل پڑے تھے۔ اب یہ سب انعام کی خاطر جھوٹ بول رہے ہیں۔ بادشاہ کو جب حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے حاتم سے کہا، حاتم میں تمہاری شہرت سے تمہارا دشمن بن گیا تھا، مجھے اپنے کیے کا افسوس ہے۔ تم واقعی عظیم انسان ہو جو ہر حال میں دوسروں کی مدد اور خدمت کے لیے تیار رہتے ہو، میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے لکڑہارے کو انعام دیا اور جھوٹے دعوے داروں کو سزا دی اور حاتم کا سارا علاقہ اسے واپس کرنے کا اعلان کیا۔ ناظرین، حاتم طائی کے گھر کوئی بھی مہمان آ جاتا وہ اس کی عزت و تکریم میں کوئی کسر نہ اٹھاتا، بلکہ وہ خود مہمانوں کی تلاش میں لگے رہتے تھے اور آگ روشن کر کے ان کو آوازیں دیا کرتے، بلکہ اپنے غلام کو خوشخبری دیتے تھے کہ اگر اس آگ کی وجہ سے کوئی مہمان ہمارے گھر آ گیا تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے لیے ایک قصہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ ہوا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس عمدہ نسل کا ایک گھوڑا ہے، خوبصورت اتنا ہے کہ جو بھی دیکھتا ہے اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتا۔ حاتم طائی کی تعریف سن کر بادشاہ نے کہا، جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، جاؤ اور حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو اور اس سے کوئی ایسی چیز طلب کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک درباری نے کہا، حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی چیز ایک تیز رفتار گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو درباری کی یہ بات پسند آئی اور اس نے وزیر سے کہا، تم حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے اس کا گھوڑا مانگو، اگر وہ گھوڑے کا ایثار کر دیتا ہے تو حاتم طائی یقیناً سخی ہے۔ وزیر اور بادشاہ کے درباری منزلیں طے کرتے ہوئے رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچے۔ جس وقت یہ لوگ وہاں پہنچے موسلادھار بارش ہو رہی تھی، گھپ اندھیرے میں بادلوں کی گرج چمک ماحول کو خوفناک بنا رہی تھی۔ ایسے خراب موسم میں گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا، مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرنا مشکل کام تھا، لیکن حاتم طائی نے میزبانی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کی تواضع اور آرام و آسائش کا پورا انتظام کر دیا۔ دسترخوان پر لذیذ بھنا ہوا گوشت کھا کر مہمان خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے اندر سفر کی تھکان کی جگہ توانائی محسوس کی اور گہری نیند سو گئے۔ صبح کے وقت بارش تھم چکی تھی اور فضا گرد و غبار سے صاف ہو گئی تھی، درخت دھلے ہوئے تھے، ہوا ٹھنڈی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آکسیجن گھونٹ گھونٹ اندر اتر رہی ہے۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا اور آنے کا مقصد بیان کیا۔ وزیر نے کہا، ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی ہے، بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت میں نظر کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم طائی افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگے اور افسردہ ہو کر بولے، اگر آپ گھوڑا لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اب میں مجبور ہوں اس لیے کہ میرا پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی، میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ اتنے سارے لوگوں کے کھانے کا انتظام کر سکوں، یہ بھی ممکن نہ تھا کہ گاؤں گوٹ سے ضیافت کے لیے کوئی جانور منگوا سکتا، لہٰذا میں نے گھوڑے کو ذبح کر دیا اور اس کا بھنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت بن گیا۔ وزیر حاتم طائی کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ کو جب یہ سارا واقعہ سنایا گیا تو بادشاہ نے بھی حاتم طائی کی سخاوت کی تعریف کی۔ ناظرین، قبیلہ بنی طے کے سردار حاتم طائی کے بارے میں یوں رقم ہے کہ ایک بادشاہ نے حاتم طائی کی اتنی شہرت سنی کہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی شہرت، اس کا نام اور اس کی عزت حاتم طائی سے کم ہے۔
بادشاہ کا دل بغض و عناد اور حسد سے بھر گیا۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ در آیا کہ جب تک حاتم زندہ ہے مجھے حاتم سے زیادہ عزت و شہرت نہیں ملے گی۔ تخریبی ذہن کو استعمال کر کے اس نے ایک مفسد، چالاک، جنگ پسند، لالچی اور کینہ طبیعت شخص کو اس بات پر مامور کیا کہ وہ حاتم کو قتل کر کے اس کا سر لے آئے۔ دہشت گرد، کرائے کا قاتل، یہ بے رحم شخص اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تیز دھار تلوار کو میان میں رکھ کر اس ملک کی طرف روانہ ہو گیا جہاں حاتم طائی رہتا تھا۔ حاتم طائی کے علاقے میں پہنچ کر اس شخص کی ایک خوش مزاج اور پرسکون شخص سے ملاقات ہوئی۔ یہ شخص کرائے کے قاتل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے گیا اور ایسی پیار اور خلوص سے اس کی تواضع کی کہ کرائے کا قاتل اس کا گرویدہ ہو گیا۔ دوسرے دن مہمان نے جب رخصت ہونا چاہا تو خوش گفتار و خوش اخلاق میزبان نے اصرار کیا کہ مہمان ابھی چند روز اور قیام کرے اور مزید خدمت کا موقع دے۔ کرائے کے قاتل کے دل میں میزبان کی تکریم اور بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے، اس لیے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔ میزبان نے کہا کہ آپ مجھے وہ کام بتا دیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ کرائے کے قاتل نے رازداری سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے حاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے سر پر بڑا انعام مقرر کر دیا ہے۔ اگر آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ یہ سن کر میزبان مسکرایا اور خندہ پیشانی کے ساتھ جھک کر کہا، میں حاتم طائی ہوں، آپ اپنا کام شوق سے پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کام اسی وقت نہ ہوا تو لوگ مزاحمت کریں گے اور آپ انعام سے محروم رہ جائیں گے۔ حاتم کی یہ بات سن کر کرائے کا قاتل دہشت گرد اپنے میزبان کے پیروں میں گر گیا اور اس نے اپنی تلوار اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش پھینک دیا اور کہا، ایسے معزز سردار کے جسم پر پھول مارنا بھی گناہ عظیم ہے۔ ناظرین، سخاوت اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ سورہ محمد میں تو فرما دیا گیا کہ تم اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرو گے اور بخل سے کام لوگے تو وہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ اللہ کے نزدیک بخل کا نتیجہ اشخاص اور اقوام دونوں کے لیے تباہی ہے۔ کشف المحجوب میں حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخی آدمی بہشت سے قریب اور دوزخ سے دور ہے، اور بخیل آدمی دوزخ کے نزدیک اور جنت سے بہت دور ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دو اخلاق ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، ان میں ایک سخاوت ہے اور دوسرا نیک خلقی۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں ایک غنی ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بے نیاز، بے پرواہ اور غیر محتاج ہے، یا دوسرے معنی میں صمد ہے۔ قرآن حکیم کی مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفت غنی بیان ہوئی ہے۔ سخاوت کے تناظر میں حاتم طائی کے ذکر کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی، جو اپنے وقت کا نہایت بہادر اور دلیر شخص تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک عظیم اور بے مثال سخی بھی تھا۔ تاریخ میں اس کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ کسی نے حاتم طائی سے پوچھا، کیا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی شخص جو سخاوت میں آپ پر سبقت لے گیا ہو؟ حاتم طائی نے جواب دیا، ہاں، ایک مرتبہ مجھے قبیلہ طے کے ایک یتیم کے گھر ٹھہرنے کا موقع ملا۔ اس کے پاس 10 بکریاں تھیں۔ اس نے میری مہمانی کی خاطر ایک بکری ذبح کی اور دسترخوان پر میرے آگے اس کا مغز پیش کیا۔ مجھے وہ بہت لذیذ لگا اور میں نے کھاتے ہی کہا، واللہ یہ کس قدر لذیذ ہے۔ یتیم لڑکے نے جب میری زبان سے یہ الفاظ سنے تو اس نے ایک ایک کر کے ساری بکریوں کو ذبح کر کے ان کا مغز میرے آگے پیش کر دیا۔ مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ میری خاطر اس نے اپنی ساری بکریاں ذبح کر دی ہیں۔ جب میں واپسی کے لیے اس کے گھر سے نکلا تو میری نگاہ گھر کے ارد گرد پھیلے خون پر پڑی۔ میں نے اس یتیم سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے ان ساری بکریوں کو کیوں ذبح کر ڈالا؟ وہ کہنے لگا، سبحان اللہ، آپ جیسے میرے مہمان کو کوئی ایسی چیز اچھی لگے جو میرے قبضے میں ہو اور میں بخل سے کام لے کر آپ سے اسے روک رکھوں، یہ تو عربوں کی شان میں ایک گستاخی اور عیب ہوگا۔ حاتم طائی سے پوچھا گیا، پھر آپ نے بطور عوض اس یتیم لڑکے کو کیا دیا؟ حاتم طائی نے کہا، میں نے اس کو 300 سرخ اونٹنیاں اور 500 بکریاں دیں۔ ان سے کہا گیا، تو پھر آپ اس سے بڑے سخی ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، وہ مجھ سے زیادہ سخی ہے، کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ لٹا کر سخاوت کی، جبکہ میں نے تو اپنے بہت سے مال میں تھوڑا سا خرچ کر کے سخاوت کی ہے۔ ناظرین، حاتم طائی کی جود و سخا کا ایک اور واقعہ خود اس کی بیوی
یہودی معاویہ نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایسی قحط سالی واقع ہوئی کہ اونٹ، گائے، بکری سبھی ہلاک ہو گئے اور ایک رات تو ہم نے بہت بھوک کے ساتھ گزاری۔ بس حاتم نے اپنے لڑکے عدی کو اور میں نے حاتم کی لڑکی صفانہ کو بہلانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ دونوں بھوکے ہی سو گئے۔ پھر حاتم نے باتوں باتوں میں مجھے بہلانا شروع کیا تاکہ میں بھی سو جاؤں۔ حاتم کی بے قراری اور رنج کشی دیکھ کر مجھے بہت ترس آیا اور میں خاموش ہو گئی تاکہ وہ بھی سو جائے اور خیال کرے کہ میں سو گئی۔ چنانچہ حاتم نے مجھے کئی بار کہا سو گئی، میں نے جواب نہیں دیا، بس وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد خیمے کے سامنے سے کوئی آتا ہوا نظر آیا۔ حاتم نے سر اٹھا کر دیکھا کہ ایک عورت ہے جو یہ کہہ رہی ہے ابو سفیانہ میں تیرے پاس بھوکے پیاسے بچوں کو چھوڑ کر آئی ہوں۔ حاتم نے کہا اپنے بچوں کو میرے پاس لے آ، میں ان کو سیر کر دوں گا۔ حاتم کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے فوراً اٹھ کر کہا حاتم کس چیز کے ساتھ سیر کرے گا جبکہ خود تیرے بچے بھوک کی وجہ سے بلا بہلائے نہیں سوئے۔ بس حاتم نے اٹھ کر اپنے گھوڑے کو ذبح کر ڈالا اور آگ روشن کر کے اس عورت کو ایک چھری دے کر کہا اس کے گوشت کو بھون کر تو بھی کھا اور بچوں کو بھی کھلا، اور مجھے کہا تو اپنے بچوں کو جگا دے۔ میں نے بچوں کو بیدار کیا۔ حاتم نے کہا خدا کی قسم یہ بڑی کمینگی ہے کہ تم لوگ کھاتے رہو اور اہل محلہ کی حالت بھوک کی وجہ سے تم جیسی ہو۔ بس حاتم نے محلے میں گھر گھر جا کر اعلان کر دیا علیکم النار۔ اہل محلہ سب جمع ہو گئے اور سب نے پیٹ بھر کر کھا لیا، مگر حاتم چادر میں لپٹ کر ایک کونے میں بیٹھا رہا اور ایک بوٹی تک نہیں چکھی، یہاں تک کہ گھوڑے کا سب گوشت ختم ہو گیا۔ ناظرین، حاتم ایسے اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا جس کی نظیر زمانے جاہلیت میں نہیں ملتی ہے۔ وہ نہایت خاموش طبع، نرم دل اور حد درجہ بامروت تھا۔ اس سلسلے میں وہ کہتا ہے میری عمر کی قسم میں نے کتنے اکلوتے بیٹوں کو پناہ دی، پھر نہ انہیں قتل کیا اور نہ قید کیا، اور میں نے کبھی اپنے چچا زاد پر ظلم نہیں کیا کہ میرے بھائی موجود ہوں اور اس کے بھائیوں کو زمانے نے ختم کر دیا ہو۔ حاتم کی بیٹی صفانہ جب قیدیوں میں قید ہو کر آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو کر رہائی کی درخواست کرتے ہوئے کہنے لگی میرا باپ قیدیوں کو آزاد کراتا تھا، حقوق کی حفاظت کرتا تھا، مہمان نواز تھا اور مصیبت زدہ کی پریشانیوں کو دور کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، اس نے ضرورت مند کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ صفات مومن کی ہیں، تیرا باپ اگر مسلمان ہوتا تو ہم ضرور اس پر رحمت بھیجتے، اور فرمایا اس کو چھوڑ دو کیونکہ اس کا باپ اخلاق کو پسند کرتا تھا۔ ناظرین، اگر حاتم طائی کی شاعری کی بات کی جائے تو یقیناً زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے اور شاعری احساسات کا آئینہ ہوتی ہے۔ مذکورہ تفصیل میں حاتم کی جو اخلاق و عادات کا ذکر کیا ہے وہی اس کی شاعری میں اثر انداز اور رواں دواں نظر آتے ہیں۔ اس کے الفاظ آسان و نرم، اس کا اسلوب پختہ و محکم اور اس کا موضوع اعلیٰ اور برتر ہے جس کی مثال بدوی شعراء میں بھی نہیں ملتی ہے۔ اس بنا پر ابن عربی نے کہا تھا اس کی سخاوت اس کی شاعری کے مشابہ ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس کی شاعری ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے جس میں جود و سخاوت اور اس کے متعلق ملامت کرنے کے موضوعات پر امثال و حکم کا بیش بہا خزانہ جوش مارتا رہا ہے۔ اس میں لافانی شہرت اور دائمی ذکر کا تذکرہ بہت خوبصورت انداز میں اختلاف اور تضاد نظر آتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اس کے کلام میں بہت سا ایسا کلام داخل کر دیا گیا جو غلط طور پر اس سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ یہ دوسرے طبقہ کا شاعر ہے۔ اس کا مجموعہ کلام دیوان کی شکل لندن اور بیروت سے شائع ہو چکا ہے۔ اگر حاتم طائی کی وفات کا تذکرہ کیا جائے تو وہ 578 عیسوی میں اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت سے 33 سال قبل حاتم طائی فوت ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نہ پا سکا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو دیکھتا کہ اس شہ عرب کے جود و سخا کی بارش کسی ایک علاقے پر نہیں بلکہ ساری دنیا اور ہر مذہب و ملت کے لیے تھی کہ وہ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، اور ان کی سخا اپنا نام روشن کرنے کے لیے نہیں بلکہ محض اللہ اور ہمدردی خلق کی خاطر عام تھی کہ خود حاتم کا خاندان بھی اس سے محروم نہ رہا کہ عرب کے اس مشہور سخی کے خاندان پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے احسان ہیں۔ حاتم طائی کی وفات کے بعد اس قبیلے کی سلطنت کی ذمہ داری اس کے بیٹے عدی کو سونپ دی گئی اور پورے قبیلے نے اپنی آمدنی کا چوتھا حصہ ان کے مخصوص کر دیا اور ان کے حکمران بننے پر خوشی کا اظہار کیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ طور
طور پر اسلام کی دعوت پیش کی اور عرب جوق در جوق حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے تو یہ صورتحال دیکھ کر عدی نے خطرہ محسوس کیا کہ اگر عام لوگ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوتے رہے تو بالآخر ہماری سلطنت بھی جاتی رہے گی. اس لیے انہوں نے اسلام کی اشاعت روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد کی انتہا کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کا یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا. بعد میں عدی بن حاتم اسلام قبول کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مسلمان ہوئے جو 9 ہجری کا زمانہ بتایا جاتا ہے. ابتدا میں وہ عیسائی تھے جبکہ اسلام کو عیسائیت کا رقیب سمجھتے تھے، جبکہ سردار ہونے کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار ان کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا. ان کی سازش سے یمن کے قبیلہ طے نے بغاوت کی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں یمن کے گورنر تھے. انہوں نے بغاوت کو ختم کیا اور بغاوت کے لیڈروں کو گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیا. ان میں عدی کی بہن صفانہ بنت حاتم بھی تھی. وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں سخی حاتم تائی کی بیٹی ہوں. میرا باپ بھوکوں کا پیٹ بھرتا تھا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے باپ میں مسلمانوں کی سی خوبیاں تھیں. عدی کی بہن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر عرض کیا کہ میری آپ سے ایک درخواست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرما کر مجھ کو شکریہ کا موقع دیجیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا؟ عدی کی بہن نے کہا کہ میرے والد فوت ہو چکے ہیں، میرا محافظ یعنی بھائی بھاگ گیا ہے. آپ مجھ پر احسان فرمائیں یعنی آزاد کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرمائے گا. میرا بھائی آپ کی فوج سے خوف زدہ ہو کر شام کے علاقے میں بھاگ گیا ہے. آپ مجھ کو اجازت دیں کہ میں اس کو لے آؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ایک امن نامہ لکھ دیجئے. یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ چلے گئے اور کچھ جواب نہیں دیا. دوسرے روز پھر وہاں سے آپ کا گزر ہوا تو پھر اس نے وہی درخواست دہرائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جلدی کیوں کرتی ہو؟ جب تمہارے علاقے سے کوئی آئے گا جس پر تم کو اعتماد ہوگا اس کے ساتھ چلی جانا. چنانچہ چند یوم بعد ان کے رشتہ داروں میں سے چند اشخاص آ گئے. عدی کی بہن کہتی ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے رشتہ داروں میں سے ایسے لوگ آ گئے ہیں جن پر مجھ کو اعتماد ہے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کپڑے کے جوڑے بھیج دیے اور میرے لیے زاد راہ اور سواری مہیا فرمائی. میں اپنے قرابت داروں کے ساتھ بھائی کے پاس پہنچ گئی. عدی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بال بچوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ دور سے مجھ کو چند سواریاں نظر آئیں. وہ دیکھتا کیا ہوں کہ میری بہن ہے. ابھی سواری سے اتری بھی نہ تھی کہ مجھ کو برا بھلا کہنا شروع کیا کہ تو بڑا ظالم ہے، قاطع رحم ہے. اپنے بال بچوں کو اٹھا کر لے گیا اور بہن کو یہاں چھوڑ گیا. چونکہ باتیں سچ تھیں اور میرے پاس کوئی عذر بھی نہ تھا، میں بہت شرمندہ ہوا. میں نے کہا مجھ کو معاف کر دے. پھر میں نے اپنی بہن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق استفسار کیا. انہوں نے کہا کہ میرا تو خیال ہے کہ تم جلدی ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ. اگر وہ نبی ہیں تو تم کو جلدی سبقت کرنی چاہیے اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو تمہاری عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے اور میں ان کے ساتھ سوار ہو کر مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی میں داخل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. میں نے سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی بن حاتم تائی ہو، آپ مجھے اپنے ساتھ گھر لے چلیں. راہ میں ایک بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں شروع کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے رہے جب تک بڑھیا کی داستان ختم نہ ہوئی. میں نے سوچا کہ بادشاہ اس طرح ضعیفہ بڑھیا عورتوں کے روکنے سے نہیں رکا کرتے. محمد بادشاہ نہیں ہیں. گھر میں داخل ہوئے. جس گدے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے میری طرف سرکا دیا. گدا ایک ہی تھا. میں نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھیے. فرمایا نہیں آپ بیٹھیں. چنانچہ میں گدے پر بیٹھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے. اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ بادشاہ ہرگز نہیں ہیں. بیٹھتے ہی فرمایا کہ عدی تم رکوسی ہو. واضح رہے کہ رکوسی عیسائیوں کا ایک فرقہ تھا. میں نے جواب دیا ہاں. پھر فرمایا تم اپنی قوم سے پیداوار اور مال غنیمت لیتے ہو؟ جی ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے دین کے تو خلاف ہے. عدی نے کہا بے شک. اب میں نے دل میں سوچا کہ ہو نہ ہو یہ نبی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی تم کو یہ امر مانے ہوا کہ مسلمان نہایت مفلس، قلاش اور غریب ہیں. عدی وہ وقت آنے والا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنا مال
حال آئے گا کہ کوئی زکات لینے والا نہیں ملے گا۔ اے عدی، شاید تم کو یہ چیز مانے ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں بڑی بڑی زبردست سلطنتیں ہیں، دشمنوں کے پاس بے شمار فوجیں ہیں اور وہ ہر طرح کے ہتھیاروں سے مسلح ہیں۔ عدی، وہ وقت آنے والا ہے کہ مسلمانوں کی سلطنت اتنی وسیع ہو جائے گی اور ایسا زبردست انتظام ہوگا کہ ایک عورت تن تنہا قادسیہ کوفے سے کئی میل دور فاصلے پر واقع سے چلے گی اور خوفناک جنگلوں کو طے کرتی ہوئی مدینے میں داخل ہو جائے گی۔ عدی، شاید تم کو یہ مانے ہے کہ سردست مسلمانوں کی سلطنت بہت تھوڑی ہے۔ عدی، خدا کی قسم، ایک وقت آنے والا ہے کہ اسلامی فوجیں کسرا جیسی سلطنت کو پاش پاش کر ڈالیں گی۔ عدی، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم پڑھو اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے؟ حضرت عدی کہتے ہیں کہ یہ تقریر سن کر میں اسی وقت مسلمان ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ یہی حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ جو حاتم تائی مشہور سخی کے صاحبزادے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو 3 امور بیان فرمائے وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جبکہ تیسری بات بھی پوری ہوگی انشاءاللہ۔ نمبر 1، میرے سامنے کسرا کی زبردست سلطنت پاش پاش ہو گئی۔ نمبر 2، میری آنکھوں کے سامنے قادسیہ سے ایک عورت تن تنہا خطرناک جنگلوں کو طے کرتی ہوئی صحیح و سلامت مدینہ طیبہ پہنچ گئی۔ مجھے یقین ہے کہ تیسری بات بھی پوری ہوگی۔ چنانچہ یہ تیسرا امر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں پورا ہوا کہ لوگوں کو زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ 13 ہجری میں جب حضرت عمر فاروق نے عراق کی فتوحات کی تکمیل کے لیے تمام ممالک محروسہ سے فوجیں طلب کی تو عدی بن حاتم بھی اپنے قبیلے کے آدمیوں کو لے کر شرکت جہاد کے لیے پہنچے اور امیر عسکر مسنا کے ساتھ ہیرا کے معرکہ میں شریک ہوئے۔ اس معرکہ میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اور ایرانیوں نے شکست کھائی۔ اس کے بعد نہر مسنا پر صف آرائی ہوئی، اس میں بھی عدی شریک تھے اور ایرانی ناکام رہے۔ اس کے بعد جسر کے معرکہ میں شرکت کی، اس میں مسنا کی غلطی سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اس سلسلے کی سب سے بڑی جنگ قادسیہ میں بھی عدی بن حاتم نے داد شجاعت دکھائی۔ سب سے آخر میں کوسا اور مدائن پر فوج کشی ہوئی۔ عدی اس میں بھی ہمراہ اور مدائن کے فاتحین میں تھے۔ ان کے سامنے کسرا کا خزانہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی تصدیق لی۔ ان فتوحات کے علاوہ تستر اور نہاوند کے مارکوں میں بھی شریک تھے۔ شام کی فتوحات میں بھی خالد بن ولید کے ہمراہ تھے۔ غرض اس عہد کی اکثر لڑائیوں میں انہوں نے شرکت کی، سعادت حاصل کی۔ ایک مرتبہ حضرت عدی عمر فاروق کے زمانے میں مدینہ آئے اور ان سے مل کر پوچھا، آپ نے مجھے پہچانا؟ فرمایا، پہچانا کیوں نہیں؟ تم اس وقت ایمان لائے جب لوگ کفر میں مبتلا تھے اور تم نے اس وقت حق کو پہچانا جب لوگ دھوکہ دے رہے تھے اور تم اس وقت آئے جب لوگ پیٹ پھیر رہے تھے۔ سب سے پہلا صدقہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے چہروں کو بشاش کیا تمہارے قبیلہ طے کا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل سے عدی کو اختلاف تھا، اس لیے ان کے زمانے میں بالکل خاموش رہے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی اور بعض دوسرے اکابر میں اختلاف ہوا تو عدی نے حضرت علی کی نہایت پرجوش حمایت کی، چنانچہ جنگ جمل میں آپ کے ساتھ تھے، شام کے اسلامی لشکروں میں شامل رہے اور عراق کی فتح میں شامل تھے، اور بعد میں جنگ جمل اور جنگ صفین میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے شرکت کی۔ جنگ یرموک میں 60,000 رومی افواج کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض 60 مسلمانوں کو منتخب کر کے کھڑا کیا اور جنگ جیتی۔ ان 60 افراد میں حضرت عدی بن حاتم بھی شامل تھے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے باپ حاتم کی طرح بہت ہی سخی تھے۔ حضرت امام احمد ناقل ہیں کہ کسی نے ان سے 100 درہم کا سوال کیا تو یہ خفا ہو گئے اور کہا کہ تم نے فقط 100 درہم ہی مجھ سے مانگا، تم نہیں جانتے کہ میں حاتم کا بیٹا ہوں، خدا کی قسم میں تم کو اتنی حقیر رقم نہیں دوں گا۔ یہ بہت ہی شاندار صحابی ہیں۔ خلافت صدیق اکبر میں جب بہت سے قبائل نے اپنی زکوٰۃ روک دی اور بہت سے مرتد ہو گئے، یہ اس دور میں بھی پہاڑ کی طرح اسلام پر ثابت قدم رہے اور اپنی قوم کی زکوٰۃ لا کر بارگاہ خلافت میں پیش کی اور عراق کی فتوحات اور دوسرے اسلامی جہادوں میں مجاہد کی حیثیت سے شریک ہوئے اور 48 ہجری میں 120 برس کی عمر پا کر وصال فرمایا، اور صحاح ستہ کی ہر کتاب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیثیں مذکور ہیں۔ بعض روایت کے مطابق حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
120 سال کی عمر پا کر 68 ہجری میں مختار ثقفی کے دور میں کوفے میں انتقال فرمایا۔ عدی بن حاتم کو آخری زمانہ میں شرف باسلام ہوئے، تاہم چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کے پاس برابر آتے جاتے رہتے تھے، خصوصاً حضرت علی کے ساتھ ان کے تعلقات بہت زیادہ تھے، اس لیے وہ مذہبی علوم سے بے بہرہ نہ تھے۔ ان کی 66 روایتیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، ان میں سے 6 متفق علیہ ہیں اور 3 میں امام بخاری اور 2 میں امام مسلم منفرد ہیں۔ آپ کے تلامذہ میں عمرو بن حریث، عبداللہ بن معقل، تمیم بن طرفہ، خسیمہ بن عبد الرحمن، محل بن خلیفہ تائی، عامر الصعبی، عبداللہ بن عمرو، ہلال بن منظر، سعید بن جبیر، قاسم بن عبد الرحمن، عبادہ بن جیش وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ناظرین، عدی بن حاتم اپنی قوم کے معزز سردار تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ ان سے محبت اور عزت کا سلوک فرمایا۔ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفقت و احترام کا یہ ذکر بھی کیا کرتے تھے کہ میں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ میرے لیے مجلس میں کشادگی پیدا کر کے جگہ بنائی یا جنبش فرمائی تاکہ جگہ پیدا ہو۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر میں تشریف فرما تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھرا ہوا تھا۔ جو ہی آپ کی نظر مجھ پر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کشادگی پیدا کی اور میں آپ کے پہلو میں جا کر بیٹھ گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حاتم تائی کی سخاوت کی نیکی اور ادا اللہ تعالیٰ کو بھی ایسی پسند آئی کہ ان کی اولاد کو اسلام کی نعمت سے مالا مال کر دیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے مورد ٹھہرے۔ اس سب سے معلوم ہوتا ہے کہ سخاوت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سنت کو زندہ رکھنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔